اذکار سیریز میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے سید الاستغفار کا آغاز کر رکھا تھا، جس میں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، یہاں تک ہم پہنچے ہوئے تھے۔ تو کچھ باتیں ہم پھر دوبارہ ریکیپ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کر رکھا ہے، میں تیری خالقیت کو تسلیم کرتا ہوں اور تیرے علاوہ کسی کی خالقیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں، تیرے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اور تیرے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، چاہے وہ فرشتوں کی شکل میں ہو، جنت کی شکل میں ہو، جہنم کی شکل میں ہو، انسان کی شکل میں ہو، چرند پرند درند، پہاڑ، آسمان، ستارے، سورج، یہ سب کے سب مخلوق ہیں اور میں بھی ایک تیری مخلوق ہوں۔ تو نے مجھے پیدا کیا، اے اللہ میں کس شہر میں پیدا ہوں مجھ سے میرا اس میں اختیار نہیں ہے، کس شہر میں پیدا ہوں گا اس میں میرا کوئی اختیار نہیں، تو نے میرے لیے اختیار کر رکھا ہے کہ تو فلاں شہر میں پیدا ہوگا، میں اس سے راضی ہوں۔ میں کس ملک میں پیدا ہوں گا اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، تو نے اختیار کر رکھا کہ تو فلاں ملک میں پیدا ہوگا، اس سے میں راضی ہوں۔ میں کس کا بیٹا بنوں گا، میرا باپ کون ہوگا میرا اختیار نہیں، میری ماں کون ہوگی اس میرا اختیار نہیں، تو نے جس کو میرا باپ بنایا، جس کو میری ماں بنا، اس سے میں راضی ہوں۔ میں کس کلر کا رہوں گا میرا کوئی اختیار نہیں ہے، تو نے مجھے جو کلر دیا ہے اس سے میں راضی ہوں۔ میں جس شکل صورت کا رہوں گا اس میں میرا کوئی اختیار نہیں، تو نے جو مجھے شکل صورت دے رکھی ہے اس سے میں راضی ہوں۔ میں دنیا میں کب آؤں گا اس میں میرا بھی کوئی اختیار نہیں ہے، تو نے جب مناسب سمجھا تو مجھے دنیا میں لایا، کون زمانے میں آنا تھا اس میں مجھے اختیار نہیں دیا گیا، میں پھر بھی اس سے راضی ہوں۔ اور میں کب تک اس سرزمین پر رہوں گا اس میں بھی میرا کوئی اختیار نہیں، کتنے سال رہوں گا اس میں میرا کوئی اختیار نہیں، لیکن پھر بھی میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو بندہ یہ ساری کی ساری چیزیں خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں بندہ تسلیم کرتا ہے، اس میں وہ قانون بناتا ہے اور اس کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ اور کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے، کچھ چیزوں میں خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، کچھ چیزوں میں مجھے کوئی اختیار نہیں دیا، لیکن کچھ چیزوں مجھے اختیار دیا، کچھ چیزوں میں مجھے کوئی اختیار نہیں دیا لیکن کچھ چیزوں مجھے اختیار دیا۔ وہ کون سے جتنی چیزیں میں نے بتائی اس میں مجھے کوئی اختیار نہیں۔ عبادت میں کیسے کروں، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، اس نے جیسے بتایا ہے بالکل ویسے مجھے کرنا ہے، میرا کوئی اختیار نہیں۔ ہاں اختیار کس میں دیا، بھائی یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے، یا تم اس کی طرف جاؤ یا تم اس کی طرف جاؤ، اس میں مجھے اختیار دیا ہے۔ دونوں راستے ہیں، بھلائی کا راستہ بھی ہے، برائی کا راستہ بھی ہے، تم چاہے اس پر چلو تمہاری مرضی، تم اس پر چلو تمہاری مرضی، اگر اس پر چلو گے انجام تمہیں یہ ملنے والا ہے، اس پر چلو گے تمہارا انجام یہ ہونے والا، اس میں مکمل اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے۔ لیکن ایسا اختیار فرشتوں کو نہیں دیا، فرشتے بس نیکی ہی کرنے والے ہیں، ان کے پاس برائی کا عنصر ہی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں،
جو رکوع میں ہیں وہ قیامت تک رکوع میں رہنے والے، جو سجدے میں ہیں قیامت تک سجدے میں رہنے والے، جو قیام میں ہیں قیامت تک سجدے میں قیام میں رہنے والے، جو طواف کرنے والے ہیں طواف کرنے والے، سب کو جو ذمہ داری دے رکھا ہے اسی میں لگے ہوئے، اس سے ہٹ کر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ اختیار مجھے دے رکھا ہے، میں اس راستے پر چلوں یا اس راستے پر چلوں، اختیار مجھے دے رکھا ہے۔ اور خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کر رکھا ہے، وعبدک وانا عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، جیسے ہم نے کل کہا تھا کہ بندہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہے کہ تو مجھے کتنا اجر دے گا، سب کچھ وہی مطلب فیصلہ کرنے والا ہے، میں اس قدر عاجز ہوں، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ تو مجھے اپنا ایسا بندہ بنا، تو مجھے ایسا بندہ بنا جس کے بارے میں تو کہتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، مطلب اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے کان دیا ہے، اس کانوں سے صرف تیرے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان آنکھوں سے مجھے صرف تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان ہاتھوں سے ان پیروں سے صرف تجھے راضی کرنے والا بنا دے۔ بندہ اس میں اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے اس ویسا بندہ بنا جن بندوں کے بارے میں تو نے اپنے نبی کے ذریعے بتایا نا کہ وہ چلتے 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 پہاڑ میں چلے گئے، غار میں چلے گئے، پھر بارش آ گئی، یہ بندہ یہ التجا کرتا ہے، یہ بندہ یہ التجا کرتا ہے، یہ بندہ یہ التجا کرتا ہے، وہ جیسے التجا انہوں نے کی نا ویسے التجا کرنے والا بندہ بنا، جیسے انہوں نے دعا کی ویسی دعا کرنے والا بندہ بنا، نیک اور صالح بنا۔ تو گویا خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، اچھے راستہ بھی تو نے دکھایا، برائے بتایا، بس اچھے راستے پر چلانے کی طاقت تیرے پاس ہے، اس پر چلا، میں تیرا بندہ ہوں، ان بندوں کی طرح بنا جن بندوں کا ذکر تو مطلب نیکیوں میں کرتا ہے، ان بندوں کی طرح مت بنا جنہوں نے گھمنڈ کیا، غرور کیا، تکبر کیا، نافرمانی کی، فرعون کی طرح، حامان کی طرح، شداد کی طرح، ابو جہل کی طرح، ان بندوں مجھے شامل مت فرما، اچھے بندوں میں میرا شمار فرما، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میں اچھا ہوں تو اس میرا کمال نہیں، تو نے مجھے اچھائی کے راستے پر چلانے کی توفیق دی، بس اس کو باقی رکھنا، مرے دم تک اسی اچھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرنا، یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے۔ خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک، اے اللہ میں تیرے عہد کا پابند ہوں، وانا علی عہدک، میں تیرے عہد کا پابند ہوں، جب ہم لوگ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ابھی ہم لوگ عالم ارواح میں تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہمارے روحوں نے جواب دیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو ہمارے عالم ارواح میں جو ہم نے عہد کیا تھا، جو ہم نے پرامیس کر رکھا تھا، اس پر میں قائم ہوں، ابھی بھی میں تجھے رب مانتا ہوں اور مرے دم تک رب مانوں گا، تو ہی میرا رب ہے۔ قالوا بلا الست بربکم، کیا میں تم رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے وعدہ کر رکھا تھا، اس پر ہم قائم ہیں۔ وانا علی عہدک ووعدک، جو کچھ میں نے وعدہ کر رکھا ہے اس پر میں قائم ہوں، مستطاعت، ہاں تو نے جتنی مجھے طاقت دے رکھی ہے نا اس کے مطابق میں کوشش کر رہا ہوں، میں 100% میں تیرا پکا بندہ ہوں، یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں، لیکن تو نے جتنی مجھے طاقت دے رکھی ہے، تو نے جتنی مجھے سمجھ دے رکھی ہے، تو نے مجھے جو وسعت دے رکھی ہے نا اس کے مطابق میں کوشش کر رہا ہوں۔ وانا علی عہدک ووعدک مستطعت، جتنی طاقت دے رکھی تو مجھے اتنا تو میں کوشش کر رہا ہوں، اور اللہ کو یہی پسند ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت تمہارے پاس ڈرتے جاؤ، کام کرتے جاؤ، تو اپنی طاقت بھر میں تیرے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بندہ اس میں اقرار کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو صحیح معنوں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.